اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قرضا حسنا لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنة تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنات منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے تو میں ضرور تم میں سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، چنانچہ ان کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ کلامات کو ان کے موقع و محل سے بدل ڈالتے ہیں، اور جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، اور آپ کو ان میں سے چند افراد کے سوا دوسروں کی خیانت کی اکثر اطلاع ملتی رہتی ہے، چنانچہ آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور وہ جو کچھ کرتے رہتے ہیں اللہ جلد انہیں اس سے آگاہ کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس عہد و پیما کو پورا کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ان سے لیا ہے، اور حق کو قائم کریں اور انصاف کی گواہی دیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا ہے کہ حق اور ہدایت کی توفیق عطا فرما کر انہیں کیسی کیسی عظیم الشان ظاہری و باطنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ عہد و پیما تو اس نے مسلمانوں سے پہلے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے بھی لیا تھا، مگر جب انہوں نے اس عہد و پیما کی تمام دھجیوں کو اڑا دیا تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لعنت میں مبتلا کر دیا، اپنے جناب سے انہیں دھتکار دیا اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ ہدایت اور دین حق تک پہنچ ہی نہ سکیں، اور وہ ہے علم نافع اور عمل صالح۔ چنانچہ فرمایا اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے قرار لیا تھا اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے، یعنی ان کے قبیلوں کے سردار مقرر کر دیے تاکہ وہ ان کی بیعت کر کے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں کی باتوں کو سن کر اطاعت بجا لانے کا عہد کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جابر و سرکش لوگوں سے جہاد کے لیے متوجہ تھے،
تو آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ہر خاندان سے ایک ایک سردار مقرر کر دیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقبہ کی رات جب انصار سے بیعت لی تو ان کے بھی 12 نقیب تھے، جن میں سے 3 خاندان اوس میں سے تھے اور 9 خاندان خزرج میں سے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں بھی ان کا ذکر کیا ہے، اور ان اشعار کو ابن اسحاق نے ذکر کیا۔ مقصود یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنی قوم کے نقیب تھے، اور انہوں نے ہی سمع اور طاعت بجا لانے کے لیے اپنی قوم کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ اور ارشاد الہی، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا اور اپنی تائید و حمایت سے نوازوں گا، اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے، یعنی تمہارے سامنے وحی الہی کی جو باتیں پیش کریں گے تم ان کی تصدیق کرو گے تو تم ان کی مدد کرو گے، یعنی حق کی حمایت میں ان کی نصرت و اعانت کرو گے، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی اس کی راہ میں اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو گے، تو میں ضرور تم میں سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا، یعنی تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ان کی پردہ پوشی کروں گا، اور تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور ضرور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، الغرض تم سے تمام تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دوں گا اور تمہیں تمہارا مقصود عطا کر دوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، یعنی جس نے یہ پختہ عہد و پیمان کرنے کے بعد اسے توڑ دیا، اس کی مخالفت کی اور اس کا انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ اس شخص کی طرح معاملہ کیا جو اسے جانتا ہی نہ ہو، تو اس نے واضح راستے کو چھوڑ کر غلطی کی اور وہ راہ ہدایت سے بھٹک کر گمراہی کی دلدل میں جا پھنسا۔ پھر یہ بیان کرتے ہوئے اس عہد شکنی کی انہیں کیا سزا ملی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی انہیں حق سے دور اور ہدایت سے محروم کر دیا، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ دلوں کی سخاوت اور سنگینی کی وجہ سے کسی بھی نصیحت کو حاصل ہی نہیں کرتے۔ یہ لوگ کلامات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں ان کا رویہ خراب اور ان کا تصرف بدترین ہے کہ یہ ان کی غلط تعویل کرتے ہیں، یہ انہیں غلط معنی پہناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو اس نے بیان فرمائی ہی نہیں ہیں، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے اور اس سے اعراض کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل ترک کر دیا۔ ہمیشہ آپ ان میں سے ایک نہ ایک کی خیانت کی خبر پاتے رہتے ہیں، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے جو مکاری اور غداری کرتے رہتے ہیں، آپ اس سے مطلع ہوتے رہتے ہیں۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی جو سازش کی تھی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، تو ان کی خطائیں معاف کیجیے اور ان سے درگزر کیجیے کہ یہی حقیقی فتح و نصرت ہے، جیسا کہ بعض سلف نے فرمایا ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص آپ کے بارے میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے مگر آپ اس کے بارے میں اللہ کے حکم کی اطاعت بجا لائیں، اس سے ان کی تالیف قلبی ہوگی اور شاید اس طرح وہ حق اور ہدایت کو قبول کر لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں احسان سے مراد اس شخص سے درگزر کرنا ہے جو آپ سے برا سلوک کرے۔ امام قتادہ فرماتے ہیں، یہ آیت فاعف عنہم واصفح منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ یہ آیت ہے سورہ توبہ کی، جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان سے جنگ کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں،
ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، یعنی جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نصارہ اور حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے۔ ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کریں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے اور ہر اس نبی کے ساتھ ایمان لائیں گے جسے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہوگا، مگر ان کا طرز عمل بھی یہود سے مختلف نہ تھا۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اس عہد و پیمان کی دھجیاں اڑا دیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر انہوں نے بھی اس نعمت کو جو ان کو دی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، وہ باہمی طور پر عداوت اور بغض میں مبتلا ہو گئے اور قیامت تک اسی طرح ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ اسی طرح عیسائیوں کے مختلف جنسوں کے مختلف گروہوں کا یہی حال ہے، وہ ایک دوسرے کے بارے میں بدترین قسم کی دشمنی اور بغض میں مبتلا ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر فرقہ دوسرے کو ناپاک قرار دیتا ہے، اپنے گرجے میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ فرقہ ملکیہ یعقوبیہ کو کافر قرار دیتا ہے، نستوریہ آریوسیہ فرقے بھی ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں۔ بہرحال ان میں سے ہر فرقہ دوسرے کو دنیا میں کافر قرار دیتا ہے اور آخرت میں بھی اہل کفر ہی سے شمار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان قریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا۔ یہ عیسائیوں کو زبردست سرزنش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بدترین قسم کے جرم کا ارتکاب کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذمے جھوٹی باتیں لگائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی طرف وہ باتیں منسوب کیں جن سے وہ بہت پاک، بے حد بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ انہوں نے اللہ کی بیوی اور بیٹا بنا دیا، حالانکہ وہ ذات باری تعالیٰ واحد، احد، یکتا اور بے نیاز ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ باپ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔